السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان موب لنچروں کے موب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں، جو میسیجیں کیے جا رہے ہیں، جو کمنٹس آ رہے ہیں، جو ٹیلی فونیں آ رہے ہیں، کیونکہ سب کو اس وقت بے چینی، بے قراری، بے تابی وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر ہے۔ جس طریقے سے ہمارے سپریم کورٹ میں تو ہم کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی، حالانکہ ہمارے بھائی اور بہنیں ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سرکار کی کوتاہیوں کو، سرکار کی ناکامیوں کو، سرکار کی گندی سوچ کو اور کالے قوانین کے خلاف روڈوں پر نکل آئے ہیں، لیکن جو چل رہا ہے وہ پرامن احتجاج چل رہا ہے۔ حالانکہ مشن سندور سے پہلے، پاکستان کے پہلگام میں آتنکی حملے سے پہلے بڑے عروج پہ چل رہے تھے پروٹیسٹ۔ اب ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں تھی، ہر چیز ان کو گھپ بول کے لگ رہی تھی، لیکن کچھ وقفہ ملا، کچھ دیری ہوئی تو یہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے بھائیوں نے جو عقل مندی کا کام کیا، کیونکہ یہ ہمارے مساجد کا مسئلہ ہے، یہ ہماری درگاہوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عیدگاہوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مدارس کا، دینی مدارس کا مسئلہ ہے، جو کہ ہم کوئی حال میں خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے کبھی انشاءاللہ۔ بہرحال کچھ ہمارے بھائیوں نے، خاص کر مسلم پرسنل لا بورڈ اور بیرسٹر اسدالدین اویسی، کورٹ تک، سپریم کورٹ تک پہنچے۔ سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی دن ایسا لگا کہ فیصلہ ججمنٹ دے دے گی اور یہ ہمارے ہاتھ میں پھر دوبارہ آ جائے گا وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر۔ جو بل یہ لوگ پاس کرے تھے این ڈی اے سرکار، وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر اسٹے لگ جائے گا۔ حالانکہ کچھ چیزوں پہ وہ سیم ڈے اسٹے لگا، مثال کے طور پہ یہ لوگ کلرک کو لے کے آئے تھے، کلرک برخاست ہو گیا، کلکٹر کو لے کر آئے، کلکٹر برخاست ہو گیا۔ میں کلرک کس لیے بول رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عقل مند کو اشارہ کافی۔ اور جو مسلمانوں کے بورڈ میں 12 غیر مسلم کو لے کر آئے تھے یہ لوگ، اس کے اوپر اسٹے لگ گیا۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا جب تک ججمنٹ نہیں آئے گا، جہاں کی چیز وہیں رہے گی، جو ذمہ دار تھے وہی کنٹینیو کریں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ٹائم دیا گیا، 15 تاریخ دی گئی، پھر اس کے بعد 20 تاریخ دی گئی۔ 20 تاریخ کے دن تو جو ہے سو زبردست چالو ہوا۔ اس کے بعد 22 تاریخ کو آتے آتے یہ چیز صاف ہو گئی کہ وقف امینڈمنٹ بل کے بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں کالا قانون جو لے کے آئے، بل لے کے آئے، وہ غلط لے کر آئے۔ یہ سپریم کورٹ کو پتہ بھی چل گیا، اور خاص کر سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس سی جی آئی صاحب تو مکیش کھنہ صاحب تو یہ تک کہہ دیے کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ اس میں سرکار کو عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے اس ججمنٹ کو محفوظ رکھے، محفوظ اس لیے رکھے کیونکہ 4 دن کی چھٹی آئی کورٹوں کی۔ سپریم کورٹ بھی اسی 4 دن کی چھٹی میں چلا گیا، یعنی دیکھتے دیکھتے 28 تاریخ کے دن اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ اب اس میں نہ کسی کو خرید سکتے، نہ انہوں کسی کو ڈرا سکتے، نہ دھمکا سکتے، کیونکہ ساری چیز صاف ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب سرکار کون سی بھی، اب چاہے کوئی بھی سرکار چلائے بھائی، چاہے انڈیا الائنس آ جائے یا یہی این ڈی اے کنٹینیو کرے، ہماری کوئی چیز کے اوپر انہوں بری نظر نہیں ڈال سکتے، اور کوئی مسلمانوں کو یہ لوگ تکلیف نہیں دے سکتے،
یہ ساری چیزیں صاف ہو گئی. اگرچہ یہ لوگ کریں گے تو ان کو پتہ چل چکا ہے مسلمان خاموش ضرور رہتے, شانتی ضرور چاہتے, صبر و تحمل کا کام ضرور کرتے, لیکن جب ہمارے مساجد اور ہمارے اسلام کی بات آ جاتی, ہمارے پراپرٹیز وقف پراپرٹیز کی بات آ جاتی, حالانکہ ہم ہمارے گھریں اجڑتے دیکھے ہم پھر بھی برداشت کرے, ہمارے دکانیں اجڑتے دیکھے ہم نے پھر بھی برداشت کیا, لیکن مساجد کا, قبرستانوں کا, عیدگاہوں کا اور درگاہوں کا جو مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ دنیا کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھتا. بہرحال یہ ہندوستان کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں یہ وقف پراپرٹیز کے ایسے مسئلے مسائل, صرف ہندوستان میں ہے. یہ آج سے نہیں ہے, آزادی سے ہے یہ. لیکن ان کو کیا معلوم, یہ جو ہے سو یعنی کچی مارنے والے, متر پینے والے, یہ کچھ الگ سوچے تھے, کیونکہ ابھی تک ہم نے ان کے سارے ڈیمانڈوں کو, سارے کالے قوانین کو ہم نے شرافت میں برداشت کیا. ایک عزت کی نظر سے دیکھے, بولے کہ جتنا ظلم کرتے کرنے دو, ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے. لیکن اس دفعہ ان کو جو ہے سو ان کے گریبان کو پکڑا گیا اور ان کے نسوں کو پکڑا گیا, اس لیے ان کے پاس تڑپنے کے علاوہ اور کوئی چیز, کوئی چارہ نہیں تھا. اب انہوں اتنا ذلیل ہوئے ہیں, اتنے بے عزت ہوئے ہیں جو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات, جو چیز ہم کو چاہیے تھی وہ چیز ہم کو سپریم کورٹ میں تو حاصل ہو گئی. بھلا جو ہے سو ججمنٹ 28 تاریخ کو دیں گے, کیونکہ چھٹیاں رہنے کی وجہ سے, اور وہ بھی اسی لیے کیونکہ وہ ہالیڈیز ہیں وہاں پہ, اسی لیے روکا گیا ہے. اب ان کو بڑی جو ان کے سرکاری وکیل تھے, منہ سکا لے کے, منہ چھوٹا کر لے کے, ذلیل ہو کے, رسوا ہو کے کورٹ سے نکل گئے. اب ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں, کیونکہ انہوں جو بھی بات کر رہے ہیں ہمارے وکیلوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سپریم اور سی جی آئی خود معقول جواب دیتے گئے اس کو. اب وہ کیا بات کریں گے, کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں رہا. یعنی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں, جو وقف امینڈمنٹ بل کو انہوں لے کر آئے تھے, جو پاس کرے تھے, وہ تو اسٹے لگ جائے گا, اور دوسری چیز وہی چلتا رہے گا جو ابھی تک چلتے ہوئے آیا وقف پراپرٹیز کے لیے. لیکن یہ وقف کے ذمہ داروں سے ایک میری التجا ہے, یہ ایسا مت رکھو تاکہ دوسروں کی نیت ایسے ہی خراب ہوتے رہے گی, ایسے ہی دل ان کا خراب ہوتے رہے گا, نیت خراب ہوتے رہے گی, دیدوں میں میل آتا جائے گا. آپ غریب غربا میں چاہے 50 گز کا کیوں نہ ہو, وہ غریبوں میں تقسیم کرو, ضرورت مندوں میں تقسیم کرو, تاکہ وہ لوگ اس 50 گز پہ ہی بنا لے اور عمر بھر آپ لوگوں کو دعا دیتے رہے. کیونکہ یہ پراپرٹیز کوئی آپ لوگوں کی بھی نہیں ہے, یہ اللہ کے نام سے وقف کی گئی ہے, اسی لیے کام ان کا حق بنتا ہے غریب غربا کا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.